الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج صبح فجر کے وقت ہمارے بھائی اشتیاق صاحب نے مجھے فون پر یہ اطلاع دی کہ ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور آج انشاءاللہ ان کی جنازہ بھی ہوگی، ابھی جمعے کے بعد۔ موت کی خبر یہ ایک دکھ کی خبر ہوتی ہے، جب انسان سنتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور جن کے یہاں موت ہو جائے تو ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی کی والدہ ہوگی، کسی کی وہ دادی ہوگی، کسی کی نانی ہوگی، تو پورے گھرانے کو اس سے ایک صدمہ ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا ایک حکم ہے، دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ دن ہم سب پر آنا ہے۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جو دنیا میں اس حال سے جائے کہ وہ اسلام کی حالت پر ہو، ایمان کی حالت پر ہو، مسلمان ہو کر جائے، مومن ہو کر دنیا سے جائے۔ تو میں نے اس وقت بھی اشتیاق صاحب سے یہ بات کی، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ وہ جو خاتون تھی بڑی نیک خاتون تھی، ان کے والد صاحب بھی، میں تو اس وقت یہاں نہیں تھا لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بھی بڑے نیک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔
اور یہ خاتون بھی نیک تھی، اور نیکی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی تو جمعے کی موت اللہ نے نصیب فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مسلمان کو جمعے کی موت نصیب ہو، مبارک دن کی موت۔ مرنا تو ہے انسان کو ایک دن، جب کسی کی یہاں موت ہو جائے تو میں نے عرض کیا کہ اس گھر کو، اس گھر والوں کو، وہاں کے فیملی والوں کو، فیملی ممبرز کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فیملی ممبران کو، گھر والوں کو ایک حکم دیا ہے کہ جب تمہارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے والد کا انتقال، کسی کی والدہ کا، کسی بزرگ کا، کسی جوان کا، کسی مرد کا، کسی خاتون کا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے، کبھی اللہ تم پر خوف مسلط کر دے گا، والجوع، کبھی اللہ امتحان لیتا ہے بھوک سے، اس بھوک میں اللہ کو بھولتا تو نہیں ہے، اس خوف اور ڈر میں اپنے رب کو تو نہیں بلایا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی مال کی کمی میں، کبھی جانوں کے نقصان میں، کبھی مال کے نقصان میں، کبھی پھلوں کے نقصان میں اللہ امتحان لیتا ہے، کبھی مال میں، تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی اللہ امتحان لیتا ہے گھر میں کسی کو اللہ پاک اپنے پاس بلا لیتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، اللہ ٹیسٹ کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ انا للہ، ہم سب تیرے ہی ہیں، ہم سب تیرے ملک ہے، تو ہمارا مالک، ہم تیرے مملوک، ہم سب کو تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر ان کی رب کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں، مہربانی ہوتی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا پہلا حکم ہے گھر والوں کو کہ صبر کرو، اس صدمے میں، اس تکلیف میں اپنے رب کو مت بھولو، اور یہ کہو یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ان کی موت کا وقت مقرر تھا، ان کو دنیا سے جانا تھا۔ جب مسلمان اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت سی نیکیوں کا حکم دیا ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے یہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، لیکن فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں ان اللہ
مع الصابرین، ان کے ساتھ خود ان کا اللہ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم صبر کرو، اور جن کے یہاں فوتگی ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو دیگر مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کے یہاں جاؤ، تعزیت کرو۔ تو لوگ مسلمان اپنے محلے میں کسی کا، علاقے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر جاتے ہیں، جس کو عربی زبان میں تعزیت کہتے ہیں، اردو میں بھی تعزیت کہتے ہیں۔ یہ تعزیت کا معنی عربی زبان میں تعزیت کہتے تسلی دینے کو، کسی کے غم کو ہلکا کرنا، کسی کے دکھ درد میں اس کے ساتھ شریک ہو کر اس کے دکھ درد کو کم کرنا، اس کو عربی زبان میں تعزیہ کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تعزیت۔ آپ کسی کے یہاں انتقال ہو، ان کے یہاں جائے، ان کو تسلی دے، ان کو کہو صبر کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، ان کے ایک چھوٹے بیٹے کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ حضرت زینب کے چھوٹے بچے کا انتقال ہوا ہے، تو آپ نے پیغام بھیجا ان کو، اپنی بیٹی کو۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا ہے، اور پیغام یہ بھیجا ہے کہ ان سے جا کر یہ کہو، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے جا کر کہو، جو اللہ نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، ہم سب اللہ کے ہیں، اب جس کو اللہ لے لے وہ اللہ نے اپنا مال لیا ہے۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو اللہ دیتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ کسی کو اللہ بیٹا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا، کسی کو بیٹی دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا، بیٹی بھی اللہ کی، بیٹا بھی اللہ کا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت اللہ کے یہاں مقرر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا صبر کرو۔ یہ حدیث، یہ تعزیت کے باب میں سب سے مستند حدیث ہے کہ جب تم کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو ان کے یہاں جاؤ، ان کو صبر کی تلقین کرو۔ اس میں ایک تو سنت پر عمل ہوتا ہے کہ تمام مسلمان اس تعزیت کے سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جن کے یہاں انتقال ہوتا ہے ان کو صبر ملتا ہے اس سے۔ لیکن ہمارے یہاں، اللہ معاف فرمائے، میں یہ باتیں اس لیے بھی کہنا ضروری ہے کہ خواتین جو گھروں میں یہ بیان سن رہی ہیں، خاص طور پر وہ یہ بات سن لیں کہ ہمارے یہاں ایک عجیب سا رواج ہے، کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو پھر یہ خواتین جاتی ہیں، اور جن کے یہاں انتقال ہو، کسی کی بہن ہے، کسی کی والدہ ہے، تو پھر ان سے گلے مل مل کر روتی ہے، زور زور سے روتی ہے، ارے ارے ہماری بہن چلی گئی، وہ تو اتنی اچھی تھی، وہ ایسے تھی، وہ ویسے تھی۔ کوئی کہتا ہے جی ہماری ماں تھی، کوئی کہتا ہے ہماری ماں جیسی تھی، کوئی کہتا ہے ہماری بہن تھی، وہ سب رو رہی ہے، خود بھی روتی ہے، جن کے یہاں انتقال ہوا ہے ان کو بھی رلاتی ہے۔
یہ اسلام میں ناجائز ہے. اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے. نوحہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. ماتم کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے گریبانوں کو پہاڑے، اپنے چہروں کو پیٹے، اپنے جسم کو پیٹے. اور ہمارے یہاں تو یہ بھی رواج ہے کہ جی اگر ہم ان کے یہاں جا کر نہیں روئیں گے تو وہ ہمارے والد اور ہماری والدہ کی میت پر آ کر روئی تھی. اب تو یہ ایک ذمہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے باپ اور ان کی ماں کی میت پر ضرور روئیں گے. یہ غلط بات ہے. ان کو جا کر تسلی دو، ان کو جا کر دعائیں دو، ان کو ان کی ڈھارس باندھو کہ تم صبر کرو، تمہاری والدہ کی اتنی ہی عمر تھی، ہاں، اور وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بڑی نیک خاتون تھی کہ دیکھو جمعے کی موت ان کو نصیب ہوئی. یہ باتیں کرنی چاہیے تاکہ گھر والوں کو صبر ملے. اس سے گھر والے وہ ان کے دکھ درد میں ہم شریک ہو. یہ تو غلط طریقہ ہے کہ ہم جا کر ان کا دکھ اور بڑھائیں. اور بعض مرتبہ خواتین اتنا روتی ہیں کہ وہ گھر والے بیچارے جو ہیں وہ رو رو کر ان کا بھی حال برا کر دیتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا تو ہماری والدہ، غم تو ہم سب کو تھا، تو میں ان کو بٹھاتا تھا اور حدیث سناتا تھا، ان کو حدیثیں سناتا تھا، صبر کی آیتیں سناتا تھا، تو ان کو بڑی تسلی ہوتی تھی، صبر ہو جاتا تھا. لیکن جیسے ہی صبح ہوتی تھی محلے کی عورتیں آ کر ہماری والدہ کو، بہنوں کو اتنا رلاتی تھی کہ کئی مرتبہ میری والدہ بے ہوش ہو جاتی تھی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو پھر میں نے وہاں جمعے میں تقریر میں محلے والوں سے میں نے پھر درخواست کی کہ بھئی خدا کے لیے آپ ہمارے گھر آتے ہیں تعزیت کے لیے، یہ تو تعزیت نہیں ہے، آپ تو تکلیف دے رہے ہیں ہمیں. یہ کیسے تعزیت ہے کہ عورتیں گھروں پر آئے اور رونا شروع کر دیں اور گھر والوں کو بھی رلائے، خود بھی روئے؟ اسلام میں یہ حرام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو پہلا حکم یہ ہے صبر کرو، اور جب کسی کی یہاں میت ہو ان کو جا کر صبر کی تلقین کرو، ان کو دعائیں دو. دوسری چیز ہے وہ ہے میت کے کچھ احکام ایسے ہیں جو ہمیں، یہ مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے لوگ یہ مسائل سیکھ لیتے ہیں. اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مردوں کو ایصال ثواب ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے والد کا، کسی کی والدہ کا، کسی بزرگ کا، کسی بھی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی کچھ عبادتیں باقی ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو یہ موٹی موٹی ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ہم ہر مسلمان کو ان مسائل کو سیکھنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ ان چیزوں کا واسطہ ہے. ہمارے یہاں، ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں انتقال ہو جائے تو ہمیں یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے. کسی کا انتقال ہوا، اس کی نمازیں باقی ہیں، 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، بیمار تھا یا بیمار تھی اور وہ نمازیں نہیں پڑھ سکی، بیماری کی وجہ سے رہ گئی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ یاد رکھیے، نماز اور روزہ یہ بدنی عبادات میں سے ہے. یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ اس میں کسی کی نیابت نہیں ہوتی ہے کہ جی میری والدہ کی نمازیں رہ گئی تو چلو میں 1 مہینے نماز پڑھ لیتا ہوں ان کی، یا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ لیتا ہوں. یہ نہیں کر سکتے آپ.
ہاں یہ نسائی میں روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر میت نے وصیت کی ہے میری اتنی نمازیں رہ گئی، میرا اتنے روزے رہ گئے ہیں، تو جو میت کا مال ہو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت کے مال میں سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین، اس پر جو خرچہ آ جائے وہ خرچہ اس میں سے دیا جائے، اس کے بعد جو قرضہ ہو وہ قرضہ اس میں سے دیا جائے، جو اس نے وصیت کی ہے وہ وصیت 1/3 1/3 میں نافذ ہوگی، 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں ہوتی۔ اگر وصیت کی ہے میرے روزے ہیں، میری نمازیں ہیں، ان کا فدیہ دیا جائے تو ان کے مال میں سے 1/3 میں سے یہ فدیہ دیا جائے گا۔ 1/3 میں سے جو فدیہ دیا جائے گا نماز اور روزے کا، ہر نماز کا جو فرض نماز ہے، دن میں 5 نمازیں فرض اور 1 وتر 6 ہو گئی، یا تو مسکین کو 1 نماز اور 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو صبح شام کھانا کھلائے، اور یا صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے گندم، وہ یا اس کی قیمت، ہمارے یہاں تقریباً صدقہ فطر 2 پاؤنڈ بنتا ہے، اب 2 پاؤنڈ کے حساب سے دن کی 5 نمازیں ہو گئی اور 1 وتر، تو یہ 6 اور 2 پاؤنڈ کے حساب سے 12 پاؤنڈ بن گئے، تو یہ دن کے حساب سے 1 دن کی نمازوں کا، اور 1 روزے کا 2 پاؤنڈ، تو 30 روزے ہو تو 60 پاؤنڈ ہو گئے۔ اس حساب سے فدیہ اس کے مال میں سے دیا جائے گا، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ فدیہ تو آپ دے سکتے ہیں، اس کی طرف سے نمازیں پڑھ نہیں سکتے ہیں، روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے 1/3 میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ حج اگر اس پر فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا ہے تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ میت کے طرف سے آپ کر سکتے ہیں نیابتاً، اس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ جس پر حج فرض ہو وہ زندگی میں ایسا معذور ہو جائے، بیمار ہو جائے کہ خود حج کر نہیں سکتا، تو کسی اور کو اپنی طرف سے، اپنے یہاں سے، اپنے شہر سے حج کے لیے بھیج دے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اور اگر اس نے زندگی میں نہیں بھیجا، مرنے کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے مال میں سے 1/3 میں سے پھر کسی کو حج کے لیے بھیجا جائے گا، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری شریف میں 2 روایتیں ہیں، اور دونوں مسئلہ عورتوں نے پوچھا ہے۔ ایک قبیلہ خشعم کی ایک عورت تھی، اس نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حج کے موقع پر۔ سوال یہ کیا کہ ان فریضۃ اللہ علی عبادی فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یستوی علی الراحلہ۔ اللہ کے رسول، میرے والد بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، حج فرض ہے ان پر، لیکن سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اتنے بوڑھے ہیں، میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ دوسری روایت ہے
جوہینا قبیلہ کی ایک عورت نے آ کر سوال کیا، میری اماں نے نظر مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی اور انتقال ہو گیا، اور کیا میں اپنی والدہ کی جو نظر تھی وہ حج اگر کروں تو ان کی طرف سے حج ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور پھر آپ نے ایک مثال دے کر سمجھایا، اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہوتا تو کیا وہ تم ادا کرتی؟ کیا تم وہ ادا نہیں کرتی؟ تمہاری ماں کے اوپر قرضہ ہوتا تو یہ اللہ کا قرضہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو حج اولاد اپنے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے کر سکتی ہے اگر ان پر حج فرض ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ہے۔ البتہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہم ان کی طرف سے، روزہ نہیں رکھ سکتے ان کی طرف سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر فدیہ دیا جائے ان کے جو نمازیں رہ گئی ہیں ان نمازوں کا اور ان روزوں کا۔ یہ میں نے ایک مسئلہ مختصراً ان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے متعلق عرض کیا ہے۔ دوسری بات وہ ہے ایصال ثواب۔ یہ جو ہم اپنے اموات کو، جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، ان کو جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یا جو نفلی عبادات کرتے ہیں، مثلاً آپ نے صدقہ دے دیا کسی کو، کوئی بیمار تھا اس کا علاج کرا دیا، دوائی کے پیسے دے دیے، کسی کو کچھ رقم دے دی، اور کوئی نفلی عبادت کی، یا اللہ اس کا ثواب مردوں تک پہنچا دے۔ ہمارا عقیدہ یہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے۔ چاہے آپ قرآن شریف پڑھ کے کریں، ذکر و اذکار کر کے کریں، نفلی عبادات سے کر سکتے ہیں، فرض تو نہیں کر سکتے آپ، نفلی عبادات، 2 رکعت نماز پڑھ لی نفلی، یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ تک پہنچا دے، قرآن شریف پڑھ لیا، نفلی عمرہ کر لیا، نفلی حج کر لیا، یہ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بخاری میں روایت ہے، یہ سفر میں تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ آئے تو پتہ چلا کہ والدہ کا انتقال ہوا، تو بڑا صدمہ ہوا، لیکن وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، وہ یہ نہیں کہ جی رونا پیٹنا شروع کیا اور اس کے بعد جناب کیا ہے جو ہمارے رسم رواج ہے پورے کر لیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ رسموں والے لوگ نہیں تھے، پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ کرنا کیا چاہیے، ایسا نہ ہو میں ایک کام کروں اس کا ثواب ہی نہیں ملتا ہو۔ ہمارے یہاں تو یہی مسئلہ ہے، ہم خوشیوں میں اور غمیوں میں ایسے کام کرتے ہیں جس کا ثواب کوئی نہیں ملتا، ہمارا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے۔ انہوں نے آ کر پہلے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں کوئی صدقہ کروں۔ صدقہ کہتے ہیں غریبوں کو کچھ دے دوں، کھانا کھلا دوں، غریب بیمار ہے اس کا علاج کرا دوں، غریب کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر دے دوں، پیسہ دے دوں، سونا دے دوں، چاندی دے دوں، زمین دے دوں، کوئی بھی چیز دے دوں اللہ کے نام پر۔ میرا دل چاہتا ہے صدقہ کرنے کو، تو کیا میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ ان کو ثواب ملے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تم اپنی ماں کے لیے صدقہ کرو گے ان کو ثواب ملے گا۔ یہ تو مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے اعلان کیا، اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، یہ جو میرا فلاں باغ ہے اس کا نام مخراف تھا، مشہور باغ تھا ان کا، کہ آپ گواہ رہیے وہ باغ میں نے پورا اللہ کے نام پہ غریبوں کو دے دیا اپنی ماں کے ثواب کے لیے۔
اب یہ ہے اصل کام جو کرنے کا ہے. آپ صدقہ کریں، غریبوں کو کھلائیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، میں لوگوں کو اس لیے سناتا ہوں کہ یہ نہیں کہ جی ہم صرف لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہی ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو ہمارے یہاں تو پٹھانوں میں بڑے عجیب عجیب رواج ہیں کہ تیسرے دن دعوت کرنی پڑتی ہے، پھر جناب جمعرات کو کرنی پڑتی ہے، پھر 40ویں میں کرنی پڑتی ہے، اور جناب اس قسم کے بڑے بڑے بیل لانے پڑتے ہیں، بڑے بڑے تگڑے بیل، 2 4 4 بیل. آج کل ایک بیل بھی لاکھوں کا ملتا ہے پاکستان میں. غریب آدمی ہو تو 4-5 لاکھ کا مقروض ہو جاتا ہے باپ اور ماں کی فوتگی میں. قرضہ لیتا ہے لوگوں سے. ہماری والدہ اللہ ان کا سایہ ہم پر تادیر رکھے قائم، وہ بھی گاؤں ہمارے لوگ تھے، اپنے لوگ گاؤں کے بھی تھے، ہم تو شہر میں رہتے ہیں، کہ جی بیٹا دعوت کرنی ہے، یہ وہ فلاں. میں نے کہا اماں جتنا کھانا کھلانا ہے روزانہ کھلائیے، جتنا چاہے آپ، پیسے میں دوں گا، یہ سامنے دکاندار ہے وہ پکائے. لیکن یہ جو تیسرے میں ہوتی ہے اور جمعرات کو ہوتی ہے اور 40ویں میں ہوتی ہے، اور یہ جو ہمارے وڈیرے اور بڑے بڑے لوگ آ کر شان شوکت سے بیٹھ کر کھاتے ہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ غریب بچے ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو آپ روزانہ کھلائے، جتنا چاہے کھلائے. تو مسئلہ سمجھا دیا. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلہ تو پوچھتے نہیں ہیں، کام کرتے ہیں. اس واسطے ثواب ملتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن صحیح طریقے سے کریں. قرآن شریف پڑھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ جی تیسرے دن پڑھیں گے پھر نہیں پڑھیں گے، 40ویں میں پڑھیں گے پھر نہیں پڑھیں گے. نہیں، روزانہ پڑھیے. میں تو کہتا ہوں آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، روزانہ کم از کم منیمم روزانہ یا ہر نماز کے بعد اپنی عادت بنا لے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا. اور کہو یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ کی روح تک پہنچا دے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب 1/3 قرآن کا ثواب ہے. اس کا مطلب یہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے. آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ تک پہنچا، اللہ پورے قرآن کا ثواب پہنچا دیتا ہے. اللہ کو کیا مشکل ہے؟ جو کرنے کا کام ہے میرے دوستو وہ کرو. رواج میں مت پڑھو. رواج میں پڑھنے سے آپ کا مال ضائع ہوگا، آپ کا وقت ضائع ہوگا، نہ آپ کو ثواب ہوگا نہ آپ کی اموات کو ثواب ہوگا. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے جی یہ ایصال ثواب کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایصال ثواب برحق ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن ایصال ثواب طریقے سے کریں. ہم آپ قرآن شریف پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، نفلی عبادات کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے، یہ جو خیرات کی ہے، یہ جو ذکر کیا ہے، یہ جو قرآن پڑھا ہے، یہ جو نفلی عبادات کی ہے، اس کا ثواب ہمارے بزرگوں تک پہنچا دے. کچھ لوگ ہیں دنیا میں ایسے منکرین حدیث، خاص طور پر وہ کہتے ہیں جی ایصال ثواب نہیں ہوتا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا کہ ایصال ثواب ہوتا ہے. اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں ایصال ثواب؟ وہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں منکرین حدیث، وہ کہتے ہیں جی ایصال ثواب نہیں ہوتا. کیا مطلب یہ آپ قرآن شریف پڑھیں، نفلی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اپنے بزرگوں کی روحوں کو ثواب پہنچائے اللہ سے دعا کر کے، تو اس کا ثواب نہیں پہنچتا. یہ غلط عقیدہ ہے.
ان سے پوچھتے ہیں جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا ہے. اب قرآن کی اس ایک آیت کو کوٹ کرتے ہیں, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. سورہ نجم کی آیت ہے یہ, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اب اس آیت کا ترجمہ ذرا سنیے اور اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو اس نے کمایا. جو انسان کی کمائی ہے وہ اس کا ہے, جو اس کی کمائی نہیں وہ اس کا نہیں. مثال کے طور پر جو میری نیکیاں ہیں وہ میری ہے, جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ آپ کی ہے. جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ میری نہیں, جو میری نیکیاں ہیں وہ آپ کی نہیں. ٹھیک ہے, اب جب میری نیکیاں میری ہے, آپ کی نیکیاں آپ کی ہے, تو یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ایصال ثواب نہیں ہوتا. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو. قرآن نے یہ کب کہا ہے ایصال ثواب نہیں ہوتا؟ قرآن نے کہا ہے جو انسان کماتا ہے اس کی کمائی اس کی ہے. میں نے نمازیں پڑھی ہیں یہ میری ہے, میں نے روزے رکھے ہیں میرے ہیں, میں نے قرآن پڑھا ہے میرا ہے, میں نے ذکر کیا ہے یہ میری ہے, میری عبادت میری کمائی ہے. جو آپ نے کی ہے وہ آپ کی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی کمائی میں سے لے کر مجھے دیا جائے گا, میری کمائی میں سے لے کر آپ کو دیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر میں اپنی خوشی سے اپنے بعض حقوق کو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو دے دے, تو اس میں قرآن نے کہاں سے منع کیا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. میری گاڑی ہے میں اس کا مالک ہوں, آپ کی گاڑی ہے آپ اپنے گاڑی کے مالک ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی گاڑی کا مالک نہیں, آپ میری گاڑی کے مالک نہیں, لیکن میں آپ کو اپنی گاڑی دے دیتا ہوں کہ آپ اب میری اس گاڑی سے فائدہ اٹھائے, لے جائے سفر پر. میرا گھر ہے, آپ آئے اس میں رہے مہینہ 2 مہینہ, اس سے فائدہ اٹھائے. نفع آپ حاصل کر سکتے ہیں, اس سے مالک نہیں بن سکتے ہیں نا, اونرشپ نہیں ہے آپ کی, لیکن نفع تو حاصل کر سکتے ہیں. قرآن تو اونرشپ سے منع کر رہا ہے. میری نیکی کا اونر کوئی نہیں ہے, میں اپنی نیکی کا اونر ہوں. I am owner of my good deeds. You are owner of your good deeds. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. I am not owner of your good deeds. You are not owner of my good deeds. But if I give you my car to drive, you can drive. If I give you my house to stay in my house, you can stay in my house for 1 month or 2 months. Similarly, if I ask Allah, oh Allah, I have recited 1 juz of Quran. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. These are my good deeds. But if I ask Allah, oh Allah, these are my good deeds, but I want you to give the sawab and ajr and the reward of these good deeds to my father, Allah doesn't stop us from this. You understand? وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ملکیت آپ کی ہے وہ آپ کی ہے, اونرشپ آپ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں, لیکن اس سے نفع وہ تو میت اٹھا سکتے ہیں. اس سے قرآن نے کہا منع کیا ہے. تو یہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے 3 گروپوں کو ذکر کیا. کتنے گروپ؟ 3. نمبر 1 مہاجرین, سورہ حشر میں ہے, تفصیل کا وقت نہیں, میں مختصراً عرض کرتا ہوں. مہاجرین. نمبر 2 انصار. نمبر 3 مہاجرین اور انصار کے بعد جتنے مسلمان ہیں. والذین جاءوا من بعدہم
جو بعد کے مسلمان ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ اپنے گزشتہ جو فوت شدہ مسلمان ہیں ان فوت شدہ مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے، ان مہاجرین اور انصار کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے مسلمان گزرے ہیں ان کی بخشش کر دے۔ اگر آپ کہتے ہیں اچھا یہ دعا جو ہے گڈ ڈیڈ ہے یا نہیں ہے، بولو بھائی، دعا is prayer is good deed, okay? And Quran, in this verse, not only this verse, there are many verses. In this verse clearly Allah says that Mu'min, the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they are praying for their brothers who passed away before them, and this is one of the good deed. So if you can pray for your brothers and your sister, according to Quran it is right. So similarly you can read Quran for them as well, because this is also ibadah. دعا بھی عبادت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور دعا آپ کسی اور کے لیے کر سکتے ہیں تو آپ قرآن کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کسی کا انتقال ہو جائے ان کے لیے قرآن پڑھیے، ان کے لیے ذکر و اذکار کیجیے، ان کے لیے نفلی عبادات کیجیے، لیکن اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں جس طرح اخلاص کے ساتھ، سنسیریٹی سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھے گی، کوئی اور پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، تو خود پڑھو، ہم یہی کہتے ہیں خود پڑھو۔ اب ہمارے یہاں خود تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، وہ کہتے جی وہ فلاں کو کہو جی وہ اتنے ختم کرا دیں ہمارے لیے، ادھر سے پیسے بھیج دیتے ہیں ان کو۔ تو خود پڑھو، آپ کے والدین ہیں، ان کا حق بنتا ہے آپ ان کے لیے عبادت کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔